السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک علم دین کے بارے میں ہے۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے کیا کیا فضیلتیں عطا فرماتے ہیں، آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ دین کا علم جانے بغیر انسان پوری طرح دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک نے ہم پر کیا چیز فرض کی ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، اگر ان چیزوں کو ہم نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم دین پر پوری طرح عمل نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ہمیں قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت علم انسان کے لیے، انسان کو اشرف المخلوقات علم کی وجہ سے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کا دین حاصل کرے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اور نیکی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ جس شخص کو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس کی بھلائی کی جائے تو اسے اپنا دین عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ انسان، اتنے سارے انسانوں میں سے اللہ پاک اس انسان کو چن لیتے ہیں اور وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دین کے علم کے لیے گھر سے نکلے گا اس کے بارے میں اللہ پاک نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ جو شخص اسے سن لے تو ہر شخص یہی چاہے کہ کاش میں بھی دین کا علم حاصل کروں اور میں بھی دین کا علم حاصل کروں۔ جب انسان گھر سے نکلے گا اور مشقتیں برداشت کر کے، گرمی کی دھوپ اور سردیاں اور دھند اور سب کچھ برداشت کر کے جب گھر سے اللہ کے دین کے لیے نکلے گا تو اللہ پاک اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے تو جب وہ گھر میں جب وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گا تو جس جگہ سے وہ گزرے گا اس علاقے کے قبرستان سے اللہ پاک 40 دن تک عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ یعنی کہ 40 دن تک قبرستان سے ان کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے صرف اس عالم دین یعنی کہ طالب علم کی فضیلت کی وجہ سے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک رتبہ عطا فرمایا ہے، ایک درجہ عطا فرمایا ہے طالب علم کو۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان درجات کو اور ان تمام نعمتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے پائیں، اور جو شخص چاہتا ہے کہ ہم بھی ان نعمتوں کے مستحق ہوں تو انہیں چاہیے کہ اپنی روٹین میں اور اپنے ڈیلی کاموں میں تھوڑا سا وقت نکال کر دین کا علم ضرور حاصل کریں، کیونکہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ یہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جب تک ہم دین کا علم حاصل نہیں کریں گے ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان نہیں ہوگی، اور جب ہم اللہ پاک کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم اللہ پاک کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کا علم حاصل نہیں کرتا وہ اسی طرح ہے جیسے جاہل ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ٹھیک ہے، ہر دنیا کا ہر علم حاصل کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں رکھا گیا۔ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے کچھ بھی بننا ہے بنے، لیکن اس سے پہلے ایک عالم دین بنے اور اللہ کا دین سیکھیں۔ ہم دنیا میں صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں کچھ احکام ہمارے اوپر اللہ پاک نے ان کو فرض کیا ہے، کچھ حقوق اللہ پاک نے ہم پر فرض کیے۔ ہم ان کو تب تک نہیں ادا کر سکتے جب تک ہم دین نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ دین کسی طرح ہمیں مل جائے۔ جب تک ہم دین پر نہیں چلیں گے اللہ پاک ہمیں آگے کیسے چڑھائیں گے۔ اور دین کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کے جو چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں جو سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، وہ چاہے نماز ہے یا قرآن ہے، روزہ ہے، ان چیزوں سے ہی ہم اللہ پاک کو راضی کرنا شروع کریں۔ جب آہستہ آہستہ ہم جب ان پر پورے اترتے رہیں گے اور ہمارا ان پر ایک
روز ایک ہمیشگی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دین کے لیے ضرور اپنے دین کے لیے قبول کر لیں گے۔ اور جس شخص کو اللہ پاک دین کے لیے قبول کر لیتے ہیں تو وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، اور اللہ پاک قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے بارے میں بہت بڑی اللہ پاک نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے پاس کوئی سہارا نہیں بچے گا تو عالم دین کو اس وقت یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا تو داخل کرتے وقت اسے کہا جائے گا کہ 10 ایسے بندوں کی سفارش کرو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یعنی کہ جو عالم دین ہوگا وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی، لیکن یہ ساری فضیلتیں اسے اس وقت حاصل ہوں گی جب وہ اپنے علم پر عمل بھی کرے گا۔ جب تک علم میں عمل نہیں آئے گا اس وقت تک علم ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لادنا، اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے علم پر عمل نہیں ہوگا، جتنا ہمیں علم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور دوسرے کو پہنچانا ضروری ہے۔ آپ جس طرح بھی اللہ پاک آپ کو کوئی راستہ دے، آپ اپنا علم دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے تو آج سے ہی اس کے لیے وقت نکالیں اور سیکھنا شروع کریں۔ اللہ پاک خود بخود آپ کی ساری پریشانیوں کے لیے، ساری تکلیف کے لیے، تمام کاموں کے لیے اللہ پاک کافی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک خود بخود ساری پریشانیاں حل کر دیں گے۔ لہٰذا اگر آپ بھی ان تمام فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے اوقات میں سے، اپنے فارغ وقتوں میں سے دین کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ دین کی تعلیم تھوڑی بہت روز کی اگر آپ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ خود بخود یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو چکی ہے۔ لیکن دین کی تعلیم شروع کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی ہر چیز ادھوری ہے، نہ کامیابی شروع ہوگی اور نہ ہی آپ کو کامیابی آخرت میں ملے گی، کیونکہ اس کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ دین کی تعلیم جب تک انسان حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا، نہ ہی وہ پیسے کے ذریعے سے کچھ خرید سکتا ہے ایسا، اور نہ ہی اپنے اخلاق درست کر سکتا ہے۔ دین کی تعلیم آپ کی اولاد کی تربیت صحیح کر دے گی، آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گی۔ جب آپ آہستہ آہستہ دین کی تعلیم شروع کریں گے آپ کی اولاد میں خود بخود اس کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارے والدین جب شروع کر رہے ہیں تو ہمیں بھی دین پڑھنا چاہیے، اور دین کا شوق اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دل میں دیا ہے تاکہ اللہ پاک دین میں انسان کو کامیابیاں دے اور آخرت میں ہم جنت تک پہنچ سکیں۔ اس لیے ہم سب کو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین جاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اللہ پاک کے پسندیدہ بندے بن سکیں اور اللہ پاک کو راضی کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔